ways that are best and argue with them in the ways that are best. جب لوگوں کے ساتھ بحث کرو تو بہترین طریقے اس کے لیے استعمال کر سکو تو وہ کرو. بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگلے کا بڑی عمر کے آدمی سے آدمی بات کر رہا ہے, بے شک بہت اچھی بات آپ کہنے لگے ہیں, تو آپ کا انداز ایسا ہو کہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی مؤدب آدمی ہے جس نے مجھ سے بات کی ہے. ایک انداز چھوٹی عمر کے آدمی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں رحم کا پہلو ہو. برابر کے آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں, برابر کی عمر کے آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ تعظیم اور ادب کا پہلو سامنے رکھیں. لیکن اگر یہ سارا چھوڑ دیا جائے اور ایک کانسیپٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ جی بہت زبردست قسم کی بات ہے لیکن کرنی آپ نے غصے میں, آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ آپ کو تو رگڑا نکل جائے گا, آپ نے اگر میری بات نہ سنی آپ مارے گئے, آپ تو گئے, آپ لٹ گئے. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ استعمال کریں, پھر میں اس کے پہلے حصے کی طرف واپس جاتا ہوں کہ wisdom and beautiful preachings and most gracious, اور طریقہ کیا ہو؟ باوقار بھی ہو اور رحم دلانہ بھی ہو. جو اللہ رب العزت نے تبلیغ کا, دعوت کا, کمیونیکیشن سکل کا, بات پہنچانے کا, بات سمجھانے کا, رستے کی طرف بلانے کا طریقہ بتایا, اس میں یہ بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ باوقار انداز بھی ہو اور رحم دلانہ بھی ہو. For thy Lord knoweth best who have strayed from his path and who receive the guidance. ایک بہت بنیادی بات اس آیت کے اس حصے میں آئی ہے, اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اکثر ججمنٹل ہو جاتے ہیں, اکثر فتوے پہ اتر آتے ہیں, اکثر تکفیر پہ پہنچ جاتے ہیں, اکثر آخری بات کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا طریقہ یہ نہیں ہے, قرآن کا طریقہ یہ نہیں ہے, قرآن کا قانون یہ نہیں ہے, قرآن کا لا یہ نہیں ہے, قرآن کا وزڈم یہ نہیں ہے. قرآن کا وزڈم کیا ہے؟ میں لفظ آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں, For thy Lord knoweth best who have strayed from his path and who receive the guidance. یہ فیصلہ خدا جانتے ہیں کہ کون راستے سے بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پہ قائم ہے. ہم تو سب کہتے ہیں نا, جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ وہ بات جو مجھے سمجھ آ گئی وہی اصلی بات ہے. ایسا نہیں ہے. یہ فیصلہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, کون بھٹکا کون سیدھے راستے پہ ہے. اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ کیوں چھوڑ دیں؟ فساد فی الارض نہیں ہوگا, لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرانسگریس نہیں کریں گے, لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرانسگریشن کے بعد انویژن نہیں کریں گے, لوگ ایک دوسرے کو پاؤں تلے یا زبان تلے مسلیں اور کچلیں اور زخمی نہیں کریں گے. یہ بہت ضروری بات ہے. آگے ایک اور میں نے آیت نکالی ہے, اس میں یہ بات آئی ہے, اور یہاں سے میں آگے ایک اور چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ خدا کا ہے. یہ ہم روز کہتے ہیں, نماز میں کہتے ہیں, یہ سورہ فاتحہ میں ہم مانگتے کیا ہیں؟ انعام والا راستہ ہی مانگتے ہیں نا. اہدنا الصراط کہتے ہیں, انعام والا راستہ. ساتھ کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں ان کا راستہ مت دینا جن کے اوپر تیرا انعام نہیں ہے, جو تیرے مغضوب ہوئے, جو تیرے قہر کا شکار ہوئے, جن سے تو ناراض ہو گیا, جس کی طرف سے تم نے منہ موڑ دیا, جن کے لیے تو نے ہدایت بند کر دی, اس سے ہم بچتے ہیں. مانگتے کیا ہیں؟ انعام. انعام اوپر والا رویہ جو بیان ہو چکا وہ نہ ہو تو پھر انعام کا مستحق آدمی نہیں ہو سکتا. یہاں میں ایک اور دنیا داری کی ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر, بے شمار لوگ, بلکہ اکثر تو میں نہیں کہہ سکتا 100%, لیکن بے شمار لوگ مایوسی میں ایسی باتیں کہتی ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. غضب نہیں مانگنا چاہیے اور امتحان نہیں مانگنا چاہیے. انسان بڑی کمزور چیز ہے. امتحان آتا ہے پتہ لگتا ہے میں کتنا کمزور ہوں, امتحان آتا ہے پتہ لگتا ہے میں کتنا نحیف ہوں, نزاز ہوں, میں کتنا عاجز مسکین آدمی ہوں. امتحان آتا ہے تو تب پتہ لگتا ہے. وہ مانگنے کی بجائے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے انعام مانگنا چاہیے, اللہ رب العزت سے مہربانی مانگنی چاہیے, اللہ رب العزت سے بہتری مانگنی چاہیے, اللہ رب العزت سے. میں تو ایک اور قدم آگے جا کے کہتا ہوں کہ توبہ کر کے کبھی انصاف بھی نہیں مانگنا چاہیے, اس لیے کہ جو اس کے انصاف کا پیمانہ ہے وہ ہو تو پتہ نہیں کون سا قدم ہمارا غلط اٹھ گیا. زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. ہر ذی روح
بلا جواز مت مارو سوائے ان کے جو ضرر دیتے ہیں. اتنے احکامات ہیں, اتنی باریکیاں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چھوٹے سے معاملے میں بھی اگر انصاف ہو جائے تو جو انصاف مانگنے والا ہے اس کے لیے قیامت آ جائے. مجھے کسی نے قصہ سنایا انڈیا کا. انہوں نے کہا کہ وہاں 2 اشخاص تھے, وہ کسی جرم میں پکڑے گئے اور بڑا جرم تھا فار دی کیپٹل افینس. اور ایک جو گیا اس نے پہلے دن سے کہا میں تو بے گناہ آدمی ہوں, میرے ساتھ انصاف ہو جائے. اور جو دوسرا تھا اس نے کہا مالک میں خطا کار ہوں, میں تیرے انصاف کا متحمل نہیں ہو سکتا, مجھے تیری دین چاہیے, مجھے تیری معافی چاہیے, مجھے تیری ہر طرح سے حفاظت چاہیے. اور پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کون بھٹکا کون سیدھے راستے پہ ہے اختیار اپنا رکھ لیا, اور سیدھا راستہ مانگنے کے لیے صرف انعام کا راستہ مانگنا چاہیے, امتحان کا راستہ کبھی طلب نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات سے. یہاں ایک اور چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گا ان دوستوں سے, ان بہنوں سے اور ان بھائیوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, جو قرآن کریم کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں, جو اچھی بات پھیلانا چاہتے ہیں, جو ملک میں اور معاشرے میں ڈیسنسی, نارملسی چاہتے ہیں, ان کے لیے سورہ الانعام کی ورس نمبر 108. اس مرحلے پہ میں جو ہر دفعہ کہتا ہوں آج پھر کہوں گا, آپ برائے مہربانی سورہ الانعام ورس نمبر 8 کو نکال کے ضرور اردو ترجمے کے ساتھ یا انگریزی ترجمے کے ساتھ جو بھی آپ کو آسان لگے ضرور پڑھیے گا. آپ پہ یہ راز کھلے گا کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ اے بلیورز, یقین رکھنے والوں, ایمان, اعتقاد اور اعتماد رکھنے والوں, کفار کے جھوٹے خدا کو بھی برا بلا گالی مت دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. کوئی کسی کے والد کو یا قابل احترام یا قابل تعظیم ہستی کو توہین کرے گا تو پھر خیال رکھے وہ واپس آئے گا اسی طرح سے, اگر اس سے زیادہ نہ آیا تو. اس لیے یہ جو ٹاپک میں یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں, پہلا اس کا حصہ, اس کی ڈیڈکشنز ہمارے سامنے. بہت اچھی بات ہونا, قابل پذیرائی ہونا ضروری نہیں ہے. بہت اچھا انداز تھوڑی سی کم اچھی بات کو بھی قابل پذیرائی بناتا ہے, اور وزڈم کے ساتھ بہت اچھی بات اور بہت اچھے انداز میں آپ بات کریں گے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گی. I take now, ladies and gentlemen, the audience to Surah Ar-Raf, verse number 56. Verse 56, Surah Ar-Raf. یہاں وہ کانسیپٹ ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ do not mischief on the earth after it hath been set in order, but call on him with fear and longing in your hearts, for the mercy of Allah is always near to those who do good. زمین میں فساد مت پھیلاؤ, فساد فی الارض, یہ تعزیرات پاکستان کے مطابق بھی باقاعدہ ایک جرم ہے, اور یہ ایسا جرم ہے جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مثلا قتل کا مقدمہ یا زخمی کرنے کا جو مقدمہ ہے وہ پاکستانی اور اسلامی قوانین کے مطابق قابل راضی نامہ ہے. کوئی اس کی دیت میں چلا جاتا ہے, کوئی قصاص معاف کر دیتا ہے, کوئی عرش لے لیتا ہے. یہ مختلف قسمیں کہ اگر فلاں زخم لگا تو یہ ہوگا, فلاں چوٹ لگی تو یہ ہوگا, لمب اتر گئی تو یہ ہوگا, آدمی مارا گیا تو یہ ہوگا. کمپرومائز کی اجازت ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کے قانون میں جب میں ڈاکٹرائن آف اسلامک کرمنل لاز کے اوپر آؤں گا تو ان چیزوں کی وضاحت کرنے کا موقع پیدا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کے قانون کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں امن رہے, معاشرے میں امن رہے, اور مسلمانوں کے آپس میں اندر فسادات ان کو ختم کیا جائے. اور اس کی بہترین مثال یہ تھی جو پہلا خون معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے خود معاف کر دیا. یہ اس کی بہترین مثال ہے فساد فی الارض کو روکنے کے لیے. اور فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض یہ ہے